اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام ابو لہب اور عالم سود و ساز میں وصل سے بڑھ کے ہے فراق مسل میں مرگ آرزو ہجر میں لذت طلب عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب معزز سامعین محترم آج ہم شہید عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ختم شریف میں حاضر ہیں اور یہ جو سلسلے ہیں یہ ازل سے ابد تک جاری رہیں گے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے زنا اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب یہ قیامت تک رہے گی بات کہ جب بھی حضور کی محبت کے لیے حضور کی ناموس کے لیے حضور کے دین کے لیے اسلام کے لیے جب بھی ضرورت پڑے گی تو مائیں اپنے بیٹے تیار کر کے میدان میں بھیجتی رہیں گی اور یہ سلسلہ نہیں ہے کسی کو کوئی غلط فہمی ہے مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے یہاں میانی صاحب چلے جاؤ برے صغیر کا سب سے پرانا قبرستان ہے بڑے بڑے نامی گرامی لوگ بڑے بڑے چودھری اور جٹ اور بڑے بڑے ذمہ دار اور جناب خان اور پھنے خان ڈی سی اور جناب جج اور پتہ نہیں جرنیل وہ سب کی قبریں قبر پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا شمع بھی جلاؤ تو اجالا نہیں ہوتا وہ جن کو بڑے پیار کر کے اتارا گیا تھا اور جناب ان کی قبروں کی تختیاں بھی مٹ گئیں آج بھی جس کی قبر جیتی ہے اس کو علم الدین کہتے ہیں بھی جس کی قبر میانی صاحب میں سب سے اونچی ہے اور لوگ صبح منوں کے حساب سے پھول ڈال کر سلام پیش کرتے ہیں اسے علم الدین کہتے ہیں علم الدین کوئی بڑے خاندان اور بڑے گھرانے کا آدمی نہیں تھا اس کے دل میں حضور کی محبت موجود تھی اور یہ یاد رکھنا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ کیا کیا انہوں نے یہ جناب شہید ہو گئے اور یہ حضور کی محبت میں آگے ہی بڑھتے جا رہے ہیں حضرت غازی علم الدین کو جب میاں والی جیل لے گئے نا تو حضرت غازی علم الدین کی جو کتاب ہے نا غازی علم الدین رائے محمد کمال نے لکھی اللہ ان کی قبر پر بھی کروڑوں رحمت نازل فرمائے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ غازی علم الدین ایک رات وہ جو بابا تھا وہ دیکھتا ہے اوپر جو سنتری تھا وہ ایک رات غازی صاحب کوٹری میں موجود ہی نہیں تو اس نے دائیں بائیں دیکھا تالے بھی لگے ہوئے تو کوٹری میں غازی صاحب موجود نہیں تو اس نے گھنٹیاں بج گئیں اس نے شور ڈال دیا کہ غازی صاحب موجود نہیں جب وہ تھوڑی دیر بعد واپس آیا تو غازی صاحب کوٹری کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں مسلح پر تو سارے لوگوں نے کہا تم دیکھتا نہیں ہے تو بڈھا ہو گیا تجھے پتہ نہیں لگا غازی تو اندر کوٹری میں موجود ہے تو جب سارے چلے گئے اس نے کہا غازی صحیح صحیح بتا کدھر گیا تھا اس نے غازی صاحب نے کہا تو بتا اس نے کہا غازی جس نبی کے نام پر تو جیل پر آیا نا جیل میں آیا اس کا تجھے واسطہ دیتا ہوں تو بتا کدھر گیا تھا تو غازی صاحب نے کہا کہ مجھے ابھی ابھی مولا کائنات آئے تھے وہ اٹھا کر حضور کی کچہری میں لے کر گئے تھے بات مکمل ہونے دو انہوں نے کہا مجھے حضور کی کچہری میں لے کر گئے تھے اور حضور کی سامنے مجھے پیش کیا تو حضور نے فرمایا غازی ہم تجھے جیل سے باہر نکال لائے ہیں ایک تو بات یہ ہے کہ اب تو آزاد ہے جہاں مرضی چلا جا اور دوسرا یہ ہے کہ جا کر دوبارہ واپس میرے نام پر لٹک جا میرے نام پر قربان ہو جا قیامت تک کوئی موذی
جب میرے بارے میں بات کرنے کے لیے سوچے گا نا تو اس کو معلوم ہوگا کہ اس امت کی ماؤں نے علم الدین جیسے بیٹے بھی پیدا کیے ہیں۔ تو پھر غازی صاحب نے جو جواب دیا، حضور کی جواب تو نہیں، حضور کی بارگاہ میں جو عرض کی وہ کمال تھی۔ غازی صاحب عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میری بقا میری زندگی کی بات کرتے ہیں، مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے، مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے، مٹا ہوں تیرے نام پر کیا غرض مجھے نشان سے۔ یہ یاد رکھنا بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، جو ان کے نام پر ہو جائے پھر اس کا نشان مٹتا نہیں۔ سب نے دنیا سے جانا ہے لیکن جس حج سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ اور مقام فیض احمد فیض نے کمال بات کی، وہ کہتا ہے مقام فیض راہ میں کوئی جچا ہی نہیں، مقام فیض راہ میں کوئی جچا ہی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے۔ یہ ہے حضور کی محبت۔ اور جن ماؤں کی ہم بات کر رہے ہیں نا، ہم یہ سوچتے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ پتہ نہیں کون سی دنیا کی باتیں ہوتی ہیں، ایسا بھی کیا ممکن ہے۔ حضرت ام خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ باپردہ ہو کر اپنے بیٹے کی لاش پر آئی نا، جب آپ کے بیٹے شہید ہو گئے میدان احد میں، تو آپ پورا پردہ کر کے جب اپنے بیٹے کی لاش پر آئی نا تو لوگوں نے سوال کیا، انہوں نے کہا مائی جی آپ کا بیٹا دنیا سے چلا گیا، آپ پھر پردے کا خیال کرتے ہوئے باپردہ ہو کر بیٹے کی لاش پر آئی ہیں۔ تو مائی صاحبہ نے جو جواب دیا نا وہ قیامت تک امت مسلمہ کی بیٹیوں کے لیے منارہ نور ہے۔ مائی صاحبہ کہنے لگی او میرے حبیب کے غلاموں، میں نے بیٹا کھویا ہے، شرم و حیا تو نہیں کھویا۔ ہم کہتے تھے یہ پتہ نہیں کون سی باتیں ہیں، کیسے ممکن ہے کہ ایک ماں اپنے بیٹے کی لاش پر آئے اور جزا فضا نہ کرے۔ پھر ہم نے ابھی 3-4 دن پہلے دیکھا کہ جناب جب مبشر بھائی کی والدہ نے ہم سے بات کی نا تو انہوں نے کہا میں نے ان سے تعزیت کرنی چاہیے، تو انہوں نے کہا آپ تعزیت کیوں کر رہے ہیں، مجھے مبارکباد دیں کہ مجھے اللہ نے شہید کی ماں بنایا ہے۔ تو یقین جانے مجھے اپنے کانوں پر ایک مرتبہ تو یقین نہیں آیا کہ اس دور میں، یہ دور جیسے کہا جاتا ہے کہ جناب یہ مادیت پرستی کا دور ہے، یہاں جناب کوئی پتہ نہیں اب دو لوگوں کو دین کا کیا پتا، لیکن جب میں نے سنا کہ ایک ماں اپنے جوان بیٹے کی شہادت پر یہ کہہ رہی ہے فخر سے کہ مجھے مبارکباد دو، اللہ نے مجھے شہید کی ماں بنایا ہے۔ اور علامہ اقبال کہتا ہے ہر دو بمنزل رواں، ہر دو امیر کارواں۔ اقبال کہتا ہے جب بھی تم حضور کی محبت کے لیے نکلو گے نا تو میں ہر قدم پر 2 چیزوں کا سامنا ہوگا۔ اقبال وہ کیا ہے؟ کہتا ہے ایک عقل اور ایک عشق۔ کہتا ہے عقل یہ کہے گی چھڑ تو جا کے کی کرنا، چھڑ اٹھے جناب انج ہو جائے گا، دنیا تو چلا جائے گا، حضور دے ناتے چلا جائے گا، ایک ہی ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا، پکڑے جائے گا۔ ایک مولوی نے اپنی گل بڑھائی ہوئی، انہوں نے اپنی گل کٹی ہوئی۔ اقبال کہتا 2 چیزاں برابر آ جانی جا، عقل اذان ہو اقبال کہندا کہ جدوں بھی تسی نکلو گے نا حضور دی محبت واسطے تے 2 چیزاں سامنے تواڈے نال آ جانگیاں، ایک عقل تے ایک عشق۔ عقل کہے گی چھڈ گھر بیٹھے ہیں، آرام نال بیٹھے ہیں۔ اے واقعہ بھی ہے پورا حضرت ابو خیثمہ انصاری والا۔ حضور مقام تبوک دی طرف جدوں تشریف لے گئے نا تے حضرت ابو خیثمہ انصاری پیچھے رہ گئے، اور اے جدوں گھر آئے تے انہوں نے دیکھیا گھر وچ پانی دا چھڑکاؤ ہے، ٹھنڈا پانی موجود ہے، اور جناب کھانا لگیا ہویا، گھر والیاں نے سارا کچھ تیار کر کے رکھیا ہویا۔ تے جدوں آپ کھانا کھان لگے نا، تازیاں روٹیاں سامنے پیاں تے کھانا کھان لگے تے خیال آیا حضور کا مقام تبوک دی طرف تپتے صحراواں وچوں گزر کے جا رہے ہون گے، تے آپ نے اسی طرح کھانا
बंदिया और अपने मोढे उत्ते लटकाया और चल पिया हुजूर दे पिछे। ते इकबाल कहंदा फिर उन्हां कोल भी दोवें चीज़ आ गई, अकल भी आ गया ते इश्क भी आ गया। इकबाल कहंदा जदों अकल आई ते ओह कहण लगी छड़ हुजूर ना इतना बड़ा लश्कर जा रहा, तू ना नहीं गया तां खैर है। इश्क आखदा उधर चली अकल बहीला मी बुर्द, अकल आखे रहन दे पिछे हट, इश्क बुर्द कशां कशां, इश्क पिछों धक्का लावे, चल उथे चलिए जिथे हुजूर जा रहे हैं, चल उथे चलिए जिथे हुजूर जा रहे हैं, चल उथे चलिए जिथे हुजूर जा रहे हैं। इसी तरह इसे वाक़े के अंदर हजरत अबू ज़र गफारी दा ऊंट जख्मी हो गया। जब ऊंट जख्मी होया तो उज़र भी बन गया कि सवारी भी मौजूद नहीं, और जनाब उठ दा इलाज भी करांदे रहे, लेकिन उठ जांबर ना हो सकिया, सही ना हो सकिया। हजरत अबू ज़र गफारी ने ना इस तरह अपना सामान बंधिया ते सिर उत्ते रखिया ते हुजूर की तरफ चल पे सहरा दे विच। ते मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा ने अर्ज की थी, या रसूलल्लाह दूरों एक साया नजर आ रहा। आपने फरमाया वो साया नहीं, वो अबू ज़र आ रहा। उन्होंने को भी हजार बहाने सन कि यार मेरे को सवारी कोई नहीं, इत्थों ही वापस लौट जावा या इत्थे ही रह जावा, लेकिन अकल बहीला मी बुर्द, अकल आखदी चूंके चनाचे रहन दे, किस तरह होएगा। इश्क बुर्द कशां कशां, इश्क आखदा चल चलिए उत्थे जिथे हुजूर तशरीफ लेके जा रहे हैं। ओ इश्क ही सी ना, अकल वाले तो सारे घर बैठे रहे, अकल वाले ते सारे आख्या कोई गल नहीं जी असी एहतजाज करके घर मुड़ावांगे। ओ तां वील शेर ते बाबे दे बैठे विच इश्क ही सी ना जड़ा उन्होंने चुक के फैजाबाद विच ले गया। और वो वीर शेर ते बाबा जी दे बैठे हुए बाबा जी विच इश्क ही सी ना जड़ा उन्होंने चुक के फिर नामूसे रिसालत वास्ते फैजाबाद दे मकाम उते जाके बिठा देता। और जनाब जदों ते शैलिंग हुई ते जनाब जदों ते गोलियां चलियां, असी क्या जनाब हालात खराब हो गए। आपने फरमाया मजा ही होना आया, हुजूर दे नाम ते सारी जिंदगी खादा, जान देने की बारी आ गई, हुण किसी ने पीछे नहीं हटना। ते फिर असा देखा कि जान भी दी और हुजूर दे नाम ते दी, और जाना चलियां भी गईयां, लेकिन ये आख्या मारो मारो मार मुकाओ। ते मेरा इश्क नशे विच आया। जिस तरह मुश्किलां वधियां उस तरह इश्क ज्यादा दलेर होके सामने आंदा रहा। और अल्लामा इकबाल आखदा आशिकाने हूं से खूबा खूब तर। इकबाल कहता जदों अकल सफाक होके जालिम बन के और आके असी मिराज शरीफ के जुलूस के उत्ते भी फायरिंग करनियां और लंघन नहीं देना, ते जदों अकल सफाक होके सामने आ जावे तो फिर की करता, इश्क ज्यादा दलेर होके उसके सामने होके खड़ा होके कहंदा कि सितम करे दरा हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। और कहंदा वो तेरे को गोलियां मुक सकदियां, साडियां ज़बानां और साडे बंदे नहीं मुक सकते कि जड़े नारा ला नाम दे मुस्तफा चेहरा बददुहा। ओए तुहाडे कोलों कोई शै ऐसी बची नहीं, तुसी शुरू तो लैके अज तक मुसलमानों नूं मारदे आयो और जनाब मारदे रहोगे। तुसां इराक, कश्मीर, लिबान, फलस्तीन, बर्मा हर जगह मारिया। ये जज्बा मुक नहीं सकता, ये जज्बा कभी नहीं मुक सकता। इकबाल कहता ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं जरा। इकबाल कहता ये मौत को नहीं डरदे, अगर मौत को डरदे होंदे तां असीं फिर इत्थे आके खड़े होंदे, तुसी फिर आके सामने बैठे होंगे, वही गल्लां हो रही होंदियां। ए मौत को नहीं डरते, ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं जरा, रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। ए तुहाडी कोशिश कदी कामयाब नहीं हो सकती कि हुजूर दे गुलामां दे दिलां विचों हुजूर दी मोहब्बत कड्डी जा सके, ए नहीं हो सकती। ये तो ज्यादा दलेर होके फिर मैदान में खड़े होंगे और फिर ये कहेंगे कि लबे बाम भी पुकारा सरेदार भी सदा दी, लबे बाम भी पुकारा सरेदार भी सदा दी, मैं कहां कहां पहुंचा तेरी दीद की लगन में। और ये खाली ये नहीं है, एक शुरू से वाकयातन मैदान होते जो साहबा वापस आए जदों ते किसी ने आके हुजूर को इतला दी, या रसूलल्लाह और लश्कर कुफार दोबारा इरादा रखता, गलत इरादा रखता कि मदीना पाक के चढ़ाई करिए। तो हुजूर ने हजरत बिलाल को आवाज दी कि बिलाल अजान दो। जदों हजरत बिलाल ने अजान दी तो सारे साहबा फिर जमा हो गए। फिर साहबा जमा किस हाल है जरा सुनो, एक एक साहबी को 70 जख्म लगे हुए और जख्म किस चीज से लगे हुए, तलवार तीर ते नेज़ियां दे, और खून बह रहा, पिंडलियां टुटियां हुई, बाजू टुटे हुए और किसी के शाने ना बाजू मौजूद ही नहीं और जनाब जख्म दे नाल चूरन। ते फिर आके साहबा ने अर्ज की थी, मेरे आका मौला ने फरमाया भाई कुफार दा लश्कर दोबारा इरादा रखता मदीना पाक दे चढ़ाई दा, ते की इरादा तुहाडा? ते साहबा ने अर्ज की थी लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह असी हाजिर हां, तुसी हुक्म दियो असी घोड़े समुद्र च पा देंगे। सिल हिबाल मन शेता वक्ता हिबाल मन शेता सालिम मन शेता आदे मन शेता खुद में
فعلنا ما شئتا واتنا ما شئتا یا رسول اللہ او تے کھڑیا تسی حکم دیو اسی گھوڑے سمندر وچ پا دیاں گے تسی حکم دیو اسی کیسر و کسر نال جنگ چھیڑ کے رکھ دیاں گے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاماں نے اے اظہار کیتا تے جڑے منافق سن جدو این حضور تے تلواراں اور تیراں نال حملہ ہو رہا سی این اس وقت منافق مسجد نبوی میں نمازاں پڑھ رہے سن اور نمازاں پڑھ رہے سن اور یہ کہہ رہے سن آؤ اللہ کے دین کی باتیں کریں اور آؤ اقبال کہتا مغز قرآن روح ایمان جان دین اقبال کہتا قرآن دا مغز قرآن روح ایمان ایمان دی روح مغز قرآن روح ایمان جان دی دین دی جان ہست حب رحمت للعالمین اقبال کہتا ہے سارا کچھ حضور دی ذات ہے اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر حضور سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری سیاسی اور عسکری قیادت کو امریکہ اور نیٹو کی غلامی سے نکال کر اور ہمارے تمام ذمہ داران کو امریکہ اور نیٹو کی غلامی سے نکال کر اپنے حبیب کی غلامی عطا فرمائے